بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم 7 کلاس کی اردو کی کتاب سورج مکھی کا سبق نمبر 19 جس کا عنوان ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں جو مشکل لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ دیکھیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے فیضان نظر، مطلب کسی بزرگ کی توجہ یا تربیت کا فیض کو کہتے ہیں۔ ولولہ جوش، دلیل کسی بات کا ثبوت، ہیچ معمولی یا ادنا، خودداری غیرت مندی عزت نفس، آفاقی پوری دنیا سے تعلق رکھنے والا یا عالمگیر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد معروضی سوالات ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے 9 نومبر 1877، 9 نومبر 1878، 9 نومبر 1879، 9 نومبر 1880۔ تو جواب ہوگا 9 نومبر 1877۔ 2 ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو ملے مرزا غالب، پروفیسر آرلینڈ، میر حسن، حضرت موہانی، تو ان کو ملے تھے پروفیسر آرلینڈ۔ ٹھیک ہے، ہر عمل اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے، مرد آزاد کا، مرد مومن کا، جوان مرد کا یا بہادر مرد کا؟ جواب ہوگا مرد مومن۔ پرواز بہت بلند، رفتار تیز ترین اور نشانہ نہایت درست ہوتا ہے، شہین کا، کرگس کا، کبوتر کا یا چیل کا؟ تو جواب ہوگا شہین کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1938 کو وفات پائی، تاریخ کیا تھی؟ 1 مئی، 23 مارچ، 21 اپریل، 9 دسمبر؟ تو جواب ہوگا 21 اپریل۔ اس کے بعد درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور وفات کی تواریخ لکھیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو انہوں نے وفات پائی۔ تو ذرا یہاں سے غور سے دیکھیے گا کہ 9 نومبر 1877، یہ ذرا سوری الٹا لکھا گیا مجھ سے، 1877 ہے، اور یہ جو ہے وہ 21 اپریل ہے، یہ بھی الٹا لکھا گیا 21، یہ کمپوزنگ کی مسٹیک ہے۔ 21 اپریل جو ہے وہ 1938 یعنی کہ 1938، ٹھیک ہے، انہوں نے وفات پائی۔ کویشچن نمبر 2 ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے بارے میں مختصراً تحریر کیجیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسکاچ مشن اسکول سے میٹرک اور مرے کالج سیالکوٹ سے FA کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے MA کیا اور یونیورسٹی جرمنی سے PhD کی جو ہے وہ ڈگری حاصل کی۔ کویشچن نمبر 3 ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے بڑے حصے میں کسے مخاطب کیا گیا ہے؟ جواب ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے بڑے حصے میں خاص طور پر مسلمان نوجوانوں کو جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے۔ کویشچن نمبر 4 ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک مرد مومن کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک جملے میں خلاصہ تحریر کیجیے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ ایک مرد مومن کو با ایمان، خوددار، جرأت مند اور عمل و کردار سے دنیا پر اثر ڈالنے والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 5 ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے اور شہی کا جہاں اور ہے، اس شعر کے معنی لکھیے۔ جواب ایک ہی فضا میں دونوں پرواز کرنے والے 2 پرندوں، شہین اور گدھ کے 2 الگ الگ جہاں یعنی الگ طور پر طریقے اور رہن سہن جو ہے وہ سب کا الگ ہے۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات ہیں کہ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ پہلا کویشچن ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مثالی مرد مومن کی خصوصیات تحریر کیجیے اور اسے ایک پرندے سے تشبیہ دینے کی وجہ بھی تحریر کیجیے۔ اپنے جواب کی وضاحت کے لیے ان کے شعر اشعار بھی شامل کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو جواب دیکھیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک مثالی مرد مومن ایمان میں پختہ، خوددار، بہادر اور عمل و کردار کا پیکر ہوتا ہے۔ وہ مشکلات سے گھبرانے کی بجائے ان کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنی بلند نگاہی کے باعث ہمیشہ اعلیٰ مقاصد کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اقبال نے مرد مومن کو شہین سے تشبیہ دی کیونکہ شہین بلند پرواز، آزاد، غیرت مند اور مردار سے بے نیاز پرندہ ہے، یعنی کہ وہ مردار نہیں کھاتا۔ یہی صفات اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مرد مومن کی اصل پہچان ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شہی کا جہاں اور۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا
کہ تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ یہ اشعار واضح کرتے ہیں کہ مرد مومن عام انسان کی طرح محدود نہیں بلکہ شہین کی طرح بلند حوصلہ اور بلند مقصد والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 2 ہے، اس جملے کی تشریح اپنے الفاظ میں کیجئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں دیا گیا آفاقی پیغام آج بھی تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس جملے کی تشریح کرنی ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے جو پیغام دیا ہے وہ آج کے نوجوانوں کے لیے بھی ہے، اور ان کے دیے پیغام کو سمجھ کر اور ان کے بتائے گئے نمونے کے مطابق اور اپنے ایمان اور عمل کو ڈھال کر آج کے نوجوان بھی ترقی اور اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد زبان شناسی قواعد ہیں کہ اسم معرفہ اور اسم علم۔ اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا چیز کا نام ہو، جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان، راوی وغیرہ۔ اسم علم، اسم علم اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص کی پہچان کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہو، جیسے مندرجہ ذیل جملوں میں ابو الحسن، شمس العلماء، میر خلیل اللہ، بشیرہ اسم علم ہیں، کیونکہ یہ بالترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولوی میر حسن، میر تقی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بشیر کی پہچان کی علامت کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ حضرت ابو الحسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں کہ ابو الحسن جو ہم نے پیچھے پڑھا نا، اس میں ابو الحسن، اس میں کیا ہے کہ جو کسی خاص شخص کی، ابو الحسن جو ہے وہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ابو الحسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر انسان تھے، تو اس میں دیکھیں خاص شخص کی علامت کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ شمس العلماء، مولوی میر حسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ شمس العلماء مولوی میر حسن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اس میں بھی دیکھیں خاص شخص کی علامت کے طور پر جو ہے وہ شمس العلماء استعمال ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میر تقی میر اردو کے اہم ترین شاعر تھے، اس میں دیکھیں جو میر ہے یہ کس لیے استعمال ہوا ہے، کسی خاص شخص کی علامت کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اس میں دیکھیں کہ خلیل اللہ جو ہے یہ اسم علم ہے، کیونکہ یہ کسی خاص شخص کی پہچان کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ بشیرہ بہت سست لڑکا ہے، اس میں دیکھیں کہ جو بشیرہ ہے یہ کیا ہے، کسی خاص شخص کی علامت کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ اس میں علم کی 5 اقسام ہے، یہ اسم میں نہیں ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں علم کی 5 اقسام ہے۔ نمبر 1 خطاب، نمبر 2 تخلص، نمبر 3 جو ہے وہ کنیت، نمبر 4 لقب، اور نمبر 5 جو ہے وہ عرف۔ خطاب کس کو کہتے ہیں؟ خطاب اس خاص نام کو کہتے ہیں جو نمایاں خدمات کے صلے میں حکومت یا قوم کی طرف سے کسی شخص کو دیا جاتا ہے، جیسے شمس العلماء مولوی میر حسن کا خطاب ہے، اسی طرح سر سید احمد کا خطاب ہے، قوم نے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو مادر ملت کا خطاب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تخلص کس کو کہتے ہیں؟ تخلص اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو ماں باپ بیٹے بیٹی کی نسبت سے پکارا، جیسے ام سلمہ یعنی کہ سلمہ کی والدہ، ٹھیک ہے، جیسے پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ ابراہیم کے ابو، ٹھیک ہے، داؤد کے ابو، اس طرح ابن زبیر یعنی زبیر کا بیٹا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے، ہمارے رواج کے مطابق احمد کا باپ، علی کی اماں، احسن کا بیٹا، محسن کی بیٹی وغیرہ جو ہے جیسے ہم گھروں میں لفظ بولتے ہیں نا، یہ ساری کی ساری کیا ہے، تخلص ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لقب ہے کہ لقب اس خاص نام کو کہتے ہیں جو کسی وصف یا خوبی کی بنیاد پر مشہور ہو جائے، اس خاص نام سے اس خاص شخص کی خوبی نمایاں ہوتی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب شیر خدا، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب جو ہے وہ گنج بخش ہے۔ کہتے ہیں کہ عرف اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو پیار، نفرت، حقارت یا کسی بھی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے گاما عرف ہے مشہور پہلوان غلام محمد کا، بشیرہ عرف ہے بشیر احمد یا محمد بشیر کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہو گیا، جیسے ہم گھروں میں الٹے سیدھے نام لیتے ہیں نا، وہ ہے، اس کو کہتے ہیں عرف یعنی کہ مشہور ہو جانا۔ کہتے ہیں کہ اوپر دی گئی مثالوں کے مطابق کچھ مشہور لوگوں کے خطاب، تخلص، کنیت، لقب، عرف تلاش کر کے لکھیے۔ جیسے میں علامہ اقبال کا لکھا ہے میں نے، ان کو جو خطاب ملا تھا وہ حکیم الامت
ان کا تخلص اقبال ہے، کنیت ابو الحسن ہے، لقب جو ہے وہ شاعر مشرق ہے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو خطاب ہے وہ بابائے قوم ہے، تخلص علی ہے، کنیت ابو العلی ہے، لقب قائد اعظم ہے، عرف جو ہے وہ جناح صاحب جو ہے وہ بہت مشہور ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطاب امیر المومنین، تخلص علی، کنیت ابو الحسن، لقب شیر خدا، عرف امام علی۔ اسی طرح عبدالستار ایدھی، ان کا خطاب بابائے خیرات، تخلص ایدھی، کنیت ابو عبدالستار، لقب انسان دوست، عرف میں جو ہے وہ کیسے مشہور تھے؟ ایدھی صاحب کے نام سے۔ نیکسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ سب سے پہلا لفظ ہے تدریس۔ تدریس کہتے ہیں پڑھانے کو۔ استاد کی محنت اور لگن سے طلباء کی بہتر تدریس ممکن ہوئی۔ ولولہ، آزادی کے متوالوں میں قربانی دینے کا زبردست ولولہ تھا، مطلب جوش تھا۔ مومن، سچا مومن ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ نشیمن، پرندے نے درخت پر اپنا نشیمن بنایا، مطلب گھونسلہ بنایا۔ خودداری، جو انسان میں خودداری ہو وہ کبھی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات جمع کر کے 250 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کیجیے۔ شہین کبھی پرواز سے نہیں تھک کر نہیں گرتا۔ تمہید، اس میں سٹارٹنگ میں دیکھیں گے نا بک کے اوپر انہوں نے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ تمہید کیسے باندھنی ہے، متن کیسے دینا ہے، اختتام کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ مضمون لکھا ہے۔ دیکھیں کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت، ہمت اور بلند حوصلے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جو انسان مشکلات سے گھبرائے بغیر آگے بڑھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بلند ہمت انسان ہی دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، متن دیکھیں کہ ہمت اور حوصلے سے وہ سب کچھ ممکن ہے جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ ایک طالب علم اگر محنت اور لگن سے امتحان کی تیاری کرے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ زندگی کے نشیب و فراز میں ثابت قدم رہے وہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ بلند ہمت شخصیت دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے، اور جب زیادہ لوگ شامل عمل ہو جائیں تو بڑے بڑے کام جو ہے وہ انجام پاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بلند ہمتی اور استقامت سے ایک آزاد وطن حاصل کیا۔ اگر ہم ہمت ہار دیں یا کسی کام کو ادھورا چھوڑ دیں تو یہ ہماری کم ہمتی کی علامت ہے اور نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ شہین کی طرح بلند پرواز اختیار کرو۔ شہین تھک کر زمین پر نہیں گرتا بلکہ مشکلات سے لڑتا ہے اور اپنی پرواز جاری رکھتا ہے۔ اختتام جو ہے وہ بحیثیت قوم ہمیں بھی بلند ارادے اور اعلیٰ مقاصد اختیار کرنے چاہیے۔ تعلیم، ایمانداری اور محنت کو اپنا ہتھیار بنانا ہوگا تاکہ پاکستان ترقی کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو شہین کی طرح بلندیوں پر لے جائیں۔ اینڈ میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک دعا بھی شامل کریں اور شعر بھی شامل کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت، حوصلہ اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ شعر، شہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پر دم ہے اگر تو خطرہ نہیں خطرہ افتادہ۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔